Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، اور ان لوگوں نے اللہ کے درمیان اور جناتوں کے درمیان ناتا جوڑ دیا، حالانکہ جنات خود جانتے ہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ تم اور تمہارے معبود کسی کو بھی بہکا نہیں سکتے ہیں سوائے ان کے جو جہنم میں جانے والا ہی ہے، اور ہم میں سے جو بھی ہے اس کو اس کا مقرر ٹھکانہ معلوم ہے، اور ہم تو صف لگا کر کھڑے ہونے والے ہیں، اور ہم تو تسبیح اور پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ اور یہ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کے کچھ حوال معلوم ہوتے تو ہم بھی اللہ کے منتخب بندے بن جاتے۔ چنانچہ انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، تو بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا۔ گزشتہ آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر اور ان کے مچھلی کے پیٹ میں جانے اور پھر وہاں سے نکلنے اور پھر سمندر کے کنارے چٹیل میدان میں پڑے رہنے کا ذکر ہوا۔ پھر انہوں نے شکایت کی درخت کے سوکھنے کا، تو اللہ رب العزت نے انہیں آگاہ کیا کہ ہم نے بھی تمہیں 1,00,000 لوگوں کے پاس کم و بیش بھیجا تھا، لیکن ان کی تمہیں پرواہ نہیں ہوئی اور ان کا رنج تمہیں نہیں ہوا، حالانکہ وہ سب ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا جو ذکر ہوا تھا وہ یہ کہ جو لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں یا بیٹے بنا لیے تھے یا فرشتوں کو عورت قرار دے دیا تھا، تو اللہ نے ان سب کا جواب دیا، فرمایا کہ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ کے اولاد ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اس لیے فیصلہ اس طرح جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ اللہ نے نصیحت کی ہے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ وہ لے کر اللہ کے پاس پہنچ سکے۔ آگے اب اس بات کا ذکر ہے کہ ان کافروں اور مشرکوں نے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، یا یہ کہ فرشتوں کو عورت قرار دیا، انہی لوگوں نے اس کے لیے ایک نیا طریقہ بھی ایجاد کر لیا اور ایک نئی بات بھی پیدا کر لی، اس طور پر
کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنات میں سے عورتوں سے نکاح کیا تو اس کے نتیجے میں فرشتے جو ہے یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ گویا کہ اللہ اور جناتوں کے درمیان انہوں نے سسرالی جو رشتہ ہوتا ہے وہ قائم کر دیا اور سسرالی رشتہ بنا ڈالا، جبکہ اللہ رب العزت خود بیان کر رہا ہے کہ یہ جنات جن کو ہم نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا، ان کو معلوم ہے کہ جو گناہ کرے گا، جو شرک کرے گا، جو اللہ کے ساتھ الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا، ان سب کو پیش کیا جائے گا جکڑ کر، باندھ کر اللہ کے سامنے۔ تو جب ان جناتوں کو خود معلوم ہے کہ ان کے گنہگار اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جکڑے جکڑائے، تو یہ اللہ سے رشتہ انہوں نے جو قائم کر دیا یہ کس بنیاد پر اور کس بنا پر کیا؟ بس ان کا اپنا وہم اور ایک غلط سوچ ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام عیوب سے جو یہ اللہ کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے سلسلے میں جو عیوب بیان کرتے ہیں وہ کیا؟ اللہ ایک نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ اللہ کے بہت سے ساتھی براتی ہیں، اللہ کے ساجھیدار ہیں، اللہ کے شریک ہیں، اللہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک یہ لوگ مل کر اللہ کا ساتھ نہ دیں، وغیرہ وغیرہ۔ اولاد اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں۔ اس طرح کی تمام چیزیں جو شرک ہیں اللہ کی طرف منسوب کر دی جائیں تو حقیقت میں یہی وہ برائی ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ بے عیب ہے۔ آگے اسی لیے ذکر کر دیا کہ جنات جو گنہگار ہیں وہ خود اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ہاں، نیک بندے بھی اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے، لیکن وہ بندھے ہوئے جکڑے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ تو بس اللہ کے سامنے حساباً یسیرا، آسان حساب کے لیے پیش کیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین کہہ کر یہ بتا دیا کہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن جو اللہ کے منتخب اور نیک بندے ہیں ان کا معاملہ دوسرا ہے، ان کے ٹھکانہ جنت ہے، جہنم نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، چاہے وہ جنات ہوں چاہے وہ انسان ہو، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جنات بھی یا تم اور جن کی تم عبادت کرتے وہ تمام معبودان باطلہ، یہ سب مل کر بھی اگر کسی کو بہکانا چاہیں، کسی کو فتنے میں اور آزمائش میں ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، صرف انہی کو یہ غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں جن کے سلسلے میں یہ گویا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ بس وہی لوگ جو ہے تمہارے بہکاوے میں آئیں گے۔ جہاں تک فرشتوں کا معاملہ ہے تو ہر ایک فرشتے کو اس کا اپنا مقام، اس کا گویا اپنا رتبہ معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا رکھا ہے، اور وہ ٹھکانہ ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ بے عیب ہیں، فرشتے جو ہے بے گناہ ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جس لیے بنایا ہے وہ بس اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ فرشتوں کے ذمے اللہ رب العزت نے دنیا کے کچھ امور رکھے ہیں، جیسے کچھ فرشتوں کو بادل کا اس کیا کہ وہ بادل کو لے کر چلتے ہیں، اللہ جہاں حکم دیتا وہاں پر پہنچاتے ہیں، پھر وہ بارش ہوتی ہے۔ کچھ ہیں جو دیگر تمام چیزوں پر اللہ رب العزت نے ان کو مقرر کیا ہے، متعین کیا ہے، وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تو ذمہ داری نبھانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، وہ اللہ کے حکم کے اطاعت کر رہے ہیں ویسے ہی جیسے ہم لوگ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ہم سے نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اطاعت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں۔ دنیا کا عجیب اصول ہے، ہر چیز
مالک اگر کسی اپنے نوکر کو حکم دے دے کہ جا تم فلاں کام کر کے آؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نوکر جو ہے وہ مالک کا شریک بن گیا، مالک کا ساجیدار بن گیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کسی بھی فیکٹری کا مالک ہے، کسی دکان کا مالک ہے، چھوٹی سی چیز دکان ہوتی ہے، تو دکان میں اگر اس نے 2-4 ورکر رکھ رکھے ہیں اور ورکر کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ورکر اس کے ساتھ شریک ہو چکے ہیں، یہ اپنی محنتانہ اپنی مزدوری لیتے ہیں، مالک جب چاہے گا ان کو ہٹا دے گا، تو وہ مالک کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہیں ہے کہ جتنی کمائی ہو رہی ہے، جتنی آمدنی ہو رہی ہے، یہ برابر برابر اس میں شریک ہو گئے اور بانٹنے لگیں گے، نہیں، نوکر اپنی جگہ ہے، مالک اپنی جگہ مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہ اپنے ذمے اس کے کام دے دیتا ہے، وہ اس کو کرتا رہتا ہے۔ تو کچھ فرشتوں کے ذمے دوسرے کام ہے، ملک الموت ان کے ذمہ ہے کہ ان کو کام ہے روح نکالنا، وہ سب کی روح نکالتے رہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کا کام تھا نبیوں کے پاس پیغام لانا، اللہ کی وحی لے آنا، وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ اللہ کے جو بہت سے فرشتے ہیں جو عذاب پر ہی مسلط کر دیے گئے ہیں، اللہ جب حکم دیتا ہے، جس قوم کے لیے حکم دیتا ہے اس پر عذاب لے کر مسلط ہو جاتے ہیں، وہ ان کا کام ہے۔ تو فرشتے اپنے کام اپنی ذمہ داری میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے ماتحتی میں، اللہ کے حکم کی اطاعت میں۔ لہذا وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا مقام اپنا مرتبہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ پھر وہ خود اپنے بارے میں اپنی تعریف کرتے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، کہ ہم تو سب بستہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ہم تو اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ سورہ جو صافات شروع ہی جو اس سورہ ہوئی اور اس کا جو آغاز ہوا وہ والصافات صفا سے ہوا، کہ ایک صف میں کھڑے ہو جانے والے فرشتوں کی قسم۔ اس کی پوری باقاعدہ ڈیٹیل اور تفصیل بھی آئی تھی۔ تو یہاں پر فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم تو صف میں کھڑے رہنے والے ہیں، ہم تو جس جگہ اللہ نے حکم دیا اس کے حکم کے منتظر ہیں، ہم وہاں سے نہ ہل سکتے، نہ آگے جا سکتے، نہ پیچھے سرک سکتے ہیں، بس اللہ کا جہاں پر حکم ہوا، جیسے ہوا حکم ویسے ہم لگے ہوئے ہیں، اور سب بنا کے سب ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں، اس کے احکام کو سننے میں اور امتثال اوامر الہی میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم صف لگانے والے لوگ ہیں۔ تو جو اللہ کے سامنے خود ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، کوئی ذکر میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، جیسے اللہ نے ان کو جس طرح حکم دیا ویسے وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی تمام عبادتوں کا نچوڑ، یا یوں کہہ لیجیے تمام عبادتوں کا مجموعہ، عبادت کا تمام طریقہ جو ان کا الگ الگ ہے، اللہ نے سب اکٹھا کر کے انسانوں کو دے دیا۔ سارے فرشتے سجدے میں نہیں ہیں، سارے فرشتے قیام میں نہیں ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی ذکر و تسبیح میں ہے، کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے پوری عبادت کا مجموعہ دے دیا۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے جب، تو اس وقت سے لے کر قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، تلاوت، ساری چیزیں انسان کرتا ہے ایک وقت میں، وہ تمام عبادتوں کا اس کا مجموعہ، جو فرشتوں کی حرکات تھی عبادت میں، جو ان کے نقل و حرکت تھی عبادت میں، اس کا مجموعہ ان کو دے دیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تسبیح کرنے والے، ہم تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اور جب یہ لوگ جو مشرکین اور کافرین تھے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو کتابوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے اور آپ کے پر قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے، یہ عرب کے کفار اور مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی طرح کتابیں ہوتی، جیسے ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، جیسے ان کے پاس شریعت ہے، ویسے اگر شریعت ہمارے پاس بھی ہوتی تو ہم بھی عمل کرتے اور ہم بھی اللہ کے منتخب بندے بن جاتے، ہم بھی اللہ کے نیک اور مخلص بندے بن جاتے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو اللہ رب العزت نے نبی بنا دیا، یعنی آقا نامدار حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے بارے میں یہ تمام کفار عرب اچھی طرح سے جانتے تھے، آپ کے بارے میں جانتے تھے،
آپ کا نسب حسب، آپ کا خاندان قبیلہ، آپ کی تمام چیزیں نیچے سے لے کر اوپر تک ساری، کیا بولتے ہیں کہ جو شجر نسب ہوتا ہے وہ سارا نسب جانتے تھے وہ. اور پھر 40 سال آپ نے ان کے درمیان بے عیب زندگی گزاری، پاکیزہ زندگی گزاری، کسی قسم کی کوئی آلائش آپ کی زندگی میں نہیں پائی انہوں نے. جب اللہ رب العزت نے ایسے شخص کو اللہ نے نبی بنا دیا اور اس پر کتابیں نازل فرما دی، فَكَفَرُوا بِهِ، تو یہ منکر ہو گئے. اب اسی نبی کا انکار کر دیا اور ہٹ گئے کہ نہیں، تمہارے اوپر تو کتاب آ ہی نہیں سکتی، تمہارے اوپر تو آسمانی کتاب نازل ہو ہی نہیں سکتی، تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے درمیان تھے، تم تو چلتے تھے، تم پھرتے تھے، تم اب بھی چلتے پھرتے ہو، تم بھی کھانا کھاتے ہو، بازاروں میں جاتے ہو، سارے کام کی انجام دہی کرتے ہو، تمہاری بیوی بچے ہیں، سب کچھ ہے، اور تم نبی کب سے بن گئے؟ بس یہی کر کے سب لوگوں نے انکار کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جب انکار کر دیا ہے تو اب ان کو پتہ بھی چل جائے گا اس انکار کا، بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا. جب آخرت قائم ہوگی تو کیا ان کا حشر ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، کیسے یہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، ان کو خود بخود معلوم ہو جائے گا. اللہ رب العزت ان مشرکین اور کافروں کی فہرست سے ہم سب کو نکال لے اور نیک اور منتخب لوگوں میں شامل فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.